السلام علیکم۔ دریدہ دل چینل پر شکیل زاہد کی طرف سے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ میاں کا انتظار۔ میں جب ایف ایس سی کے فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا تو ایک روز مسجد حرام پر کچھ لوگوں نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ یہ 20 نومبر سن 1979 یعنی 1979 کا ذکر ہے۔ ایک سعودی شخص جوہیمن اتیبی 600 افراد کو لے کر جو پوری طرح مسلح تھے مسجد حرام میں داخل ہوا اور اس نے وہاں قبضہ کر لیا۔ وہاں اعلان کیا گیا کہ محمد عبداللہ قحطانی امام مہدی ہے۔ 14 دن کے بعد بالآخر وہ قبضہ چھڑا لیا گیا۔ عبداللہ قحطانی مارا گیا اور جوہیمن گرفتار ہو گیا۔ جب 2 اگست 1990 کو عراق نے کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تو امریکہ کی سرکردگی میں کئی ممالک کی فوج نے عراق پر حملہ کیا اور انہوں نے کویت پر سے عراق کا قبضہ چھڑا لیا۔ جن دنوں یہ جنگ جاری تھی تو ہمارے ملک میں اور اسلامی دنیا میں بھی بڑے بڑے علماء کرام نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ وہی جنگ ہے جسے احادیث میں ملحمۃ العظمیٰ یا ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ اب امام مہدی آنے والے ہیں اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آتے ہی دنیا سے یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ جب چند لوگوں نے 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک میں واقع ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کیا اور دونوں عمارتوں کو تباہ کر دیا تو اس واقعے کو 9/11 کے نام سے یاد کیا جانے لگا، یعنی 9واں مہینہ اور 11واں دن۔ تب ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہوئی کہ قرآن حکیم کے 11ویں سپارے میں موجود 9ویں سورت یعنی سورہ توبہ میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ ایک عمارت کافروں کے دل میں ہمیشہ شکوک پیدا کرتی رہے گی، کھٹکتی رہے گی۔ دراصل وہ یہی ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے۔ حالانکہ سورہ توبہ کے نزول کے زمانے میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر نام کی کوئی عمارت موجود نہیں تھی، اور اس صورت میں جس عمارت کا ذکر آیا ہے وہ مسجد زرار تھی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر گرا دیا گیا تھا۔ جب 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ اسی افغانستان سے کالے جھنڈے لے کر لوگ امام مہدی کی مدد کے لیے نکلیں گے۔ یہ بات حدیث میں موجود ہے۔ یہ جو طالبان کی حکومت ہے یہی دراصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی کی مدد کرنی ہے۔ چنانچہ ہم ان لوگوں کو نہایت عقیدت سے دیکھنے لگے۔ ہم نے کہا کہ بس امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے کیونکہ اب کالے جھنڈوں کی حکومت آ گئی ہے۔ یہ جو امریکہ ان کے خلاف جنگ کر رہا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ حق پر ہیں اور ان کا مقابلہ یہودیوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سے کتنے ہی لوگ ان مجاہدوں کی مدد کے لیے روانہ ہو گئے اور پھر کبھی پلٹ کر نہ آئے۔ جو آئے وہ خود دہشت گرد بن چکے تھے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ طالبان کی حکومت نے جتنا نقصان ہمیں پہنچایا ہے شاید ہی ہمارے کسی اور دشمن نے پہنچایا ہو۔ یہ طالبان ہی تھے جنہوں نے آرمی پبلک سکول پشاور میں 150 معصوم بچوں کو چن چن کر قتل کیا تھا۔ جب حال ہی میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ہمیں تقریباً یقین تھا کہ اب وہ آخری دور شروع ہو گیا ہے جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، چنانچہ ہم ان کا انتظار کرنے لگے۔ احادیث میں ایک شخص دجال کا ذکر ہے جو آخری زمانے میں آئے گا۔ وہ یہودی ہوگا اور اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ بہت سی قوتیں دے دے گا تاکہ لوگوں کو جانچا جا سکے۔ بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اس کی ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی۔ ہمارے یہاں یہ بحث عرصے سے چل رہی ہے کہ دجال کسی فرد کا نام ہے یا یہ ایک نظام ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ بینکوں کا سودی نظام دجالی ہے، پھر ہمیں بتایا گیا کہ میڈیا دراصل دجالی نظام ہے۔ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا دجالی نظام ہے۔ ہمارا بس نہیں چل رہا کہ ہم کسی طرح دجال کا ظہور کروا دیں۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ پیدا ہو چکا ہے اور ایک جزیرے پر موجود ہے، جلد وہ سامنے آ جائے گا۔ ہم انتظار میں ہیں کہ کب امام مہدی کا ظہور ہوتا ہے اور کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے۔ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم آسمان پر جا کر انہیں زمین پر لے آتے۔ ہر چند سال کے بعد ہم یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بس اب امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے ہی والے ہیں، بس چند ہفتوں کی بات رہ گئی ہے۔ ہم قیامت کی نشانیاں گنواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سی اب تک پوری ہو چکی ہیں۔ ہماری شدید خواہش ہے کہ جلدی سے باقی کی بھی پوری ہوں تاکہ قیامت آئے اور جھگڑا ختم ہو۔ ان ساری باتوں سے جو حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قسم کھا لی ہے کہ انہوں نے خود سے کچھ نہیں کرنا۔
اب وہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے دشمنوں یعنی یہودی اور عیسائیوں کا قلا کما کر دیں۔ ہم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، اب اللہ تعالیٰ ہی کچھ کرے تو کرے۔ یہ بے عملی کی وہ سوچ ہے جس کی سزا ماضی میں ایک بار بنی اسرائیل بھگت چکی ہے، جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی۔ ہم اب بالکل اسی سوچ کے حامل ہو گئے ہیں۔ ہم بھی اللہ میاں کے انتظار میں ہیں کہ وہ آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے، امام مہدی کا ظہور کروائے اور دشمنوں کے کشتوں کے پشتے لگا دے۔ ہم سے کوئی امید نہ رکھے، ہم اپنی جگہ سے نہیں لیں گے۔ چنانچہ ہم پر بھی ذلت اور مسکنت مسلط ہو گئی ہے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ ہم نے یہ بات احادیث میں پڑھی ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں جا کر لڑیں گے وہ پکے جنتی ہوں گے۔ چنانچہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں، ہم ان کے لشکر میں جائیں اور جنت کا ٹکٹ کٹوا لیں۔ مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ آخری زمانہ کب آنا ہے۔ ممکن ہے اس کے آنے میں بھی 200 سال پڑے ہوں، ہو سکتا ہے وہ 400 سالوں کے بعد آنا ہو۔ ہمارے پاس کوئی غیب کا علم تو نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ قیامت کب آئے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا۔ کیا ہم ان 200 سالوں میں کچھ نہیں کریں گے؟ کیا ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے امام مہدی کی راہ تکتے رہیں گے؟ ہم نے اپنی طرف سے دجال کا ظہور تو زبردستی کروا دیا ہے۔ $1 کے نوٹ پر بنی آنکھ سے لے کر الیومیناتی کی تنظیم کے بارے میں ہمیں تقریباً یقین تھا کہ یہ دجال کی نشانیاں ہیں۔ اب ہمیں سوشل میڈیا کے بارے میں بھی 100% یقین ہے کہ یہ دجالی سلسلہ ہے۔ ہم نے ایک فرد کو خود سے ایک نظام میں تبدیل کر دیا اور اس سے ڈرنے لگے۔ وہ آخری زمانہ جس کے بارے میں بچپن سے سن رہا ہوں کہ وہ آ گیا ہے اور امام مہدی آج نہیں تو کل ظاہر ہو جائیں گے، وہ کب آنا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آج اور آنے والے کل کو بہتر بنانے کے لیے محنت کریں۔ ہم اللہ میاں کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہ بیٹھ رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے دشمنوں کو کچلنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں اور خود ان کے دانت کھٹے کریں۔ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ امام مہدی کے انتظار میں تم نے کون کون سے وظیفے کیے تھے۔ ہم سے ہمارے اعمال کا حساب ہوگا اور اس بے عملی کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر قیامت اگلے 1000 سال مزید نہیں آنی تو کیا ہم 1000 سال تک یوں ہی دھکے کھاتے رہیں گے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع تھا۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔